إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لا تعداد درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہم پیغمبر علیہ السلام کا ایک خواب کئی جمعے سے بیان کر رہے ہیں، اور آج کوشش ہے کہ یہ خواب پایہ تکمیل تک پہنچ جائے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں کفارات، درجات، لوگوں کو کھانا کھلانا، گفتگو میں نرمی، تہجد کی نماز، ان سب پر ہم گفتگو کر چکے۔ جب یہ بات اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے لیے جو چاہو دعا کرو۔ اس خواب میں فرمایا اپنے لیے جو چاہو دعا کرو۔ یہ جتنی باتیں ہم نے کی کئی جمعوں میں، وہ سب امت کے لیے سبق۔ درجہ کیسے بلند ہوگا، گناہ کیسے مٹیں گے،
اب فرمایا اپنے لیے مانگ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے کا سوال کرتا ہوں. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ ہم کوئی نیکی کریں. سبق ہمارے لیے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے کا سوال کرتا ہوں. نیکی کیا ہے؟ قرآن مقدس نے نیکی کی تشریح کی، ہمیں خبر دی. البر من آمن باللہ والیوم الآخر، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے. اور آخرت کا یقین رکھے. والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان. ہر نیک عمل نیکی ہے اگر اس نیک عمل کی شریعت اجازت دیتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. بظاہر کوئی نیک عمل واقعی نیک عمل لگتا کہ لوگوں کو جمع کر کے کہیں ہم سبحان اللہ کہو 100 مرتبہ، تو سارے اونچی آواز میں اجتماعی ذکر کریں، نیک عمل ہے. لیکن اللہ کے ہاں یہ نیک عمل نہیں، یہ اجتماعی ذکر. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خبر دی گئی کہ ہم نے ایک نیک عمل دیکھا ہے، نیا کام، مسجد نبوی ہے اور لوگ کھجور کی گٹھلیوں پر، کنکریوں پر سبحان اللہ، ایک امیر ہے ان کا اور باقی ساری جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، تو سارے سبحان اللہ کہتے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہا اس سے بہتر تو تھا تم اپنے گناہ گنتے کہ ہم کتنے گناہ کر چکے ہیں، اس کی معافی مانگتے. اور ایک روایت میں تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بھی میلے نہیں ہوئے، برتن نہیں ٹوٹے، اور تم نے بدعات جاری کر دی. تو فرمایا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، تو البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین، اسے اسلام کی خبر ہو. یہ چھوٹی چھوٹی نیکی کرنے والوں کو اللہ کی توحید کے بارے میں معرفت حاصل ہو کہ اللہ کون ہے، مشکل کشا کون ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہو کہ مرنا ہے اور اٹھنا ہے اور جواب دہ ہونا. یہ بڑا پختہ عقیدہ ہو کہ موت آئے گی، فوت ہو جائے گا انسان، اور فوت ہونے کے بعد پھر اٹھ کر اس ساری زندگی کا حساب دینا. اللہ کی کتابوں پر، قرآن پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان، یہ ایمان کا حصہ. آخری پیغمبر، کوئی ماڈل نہیں اس کے علاوہ. اب انہی سے ہی پوچھا جائے گا، ان کی پہلی جماعت کو دیکھا جائے گا، صحابہ کی جماعت. تو اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ میں تجھ سے برائیاں چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، برائیاں چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں. برائی، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ یہ قبر پرستی، یہ مجاور بننا.
سب سے بڑی برائی، سب برائیوں کی جڑ غیر اللہ کے در پر جا کر اس سے سوال کرنا، سب سے بڑی برائی۔ اور اس برائی کو مٹانے کے لیے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر اور رسول کا یہی پیغام کہ یہ برائی چھوڑ۔ وترک المنکرات، شراب برائی ہے، سگریٹ برائی ہے، زنا برائی ہے، چوری برائی ہے، ڈاکے، بہت ساری برائی ہیں معاشرے میں۔ اور آپ ان ساری برائیوں پر گفتگو کریں، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جب آپ ان ساری برائیوں کی جڑ شرک پر گفتگو کریں گے نا، جیسے ابھی یہ سموگ کے دن گزرے، ابھی چند دن ہی گزرے، لاہور پورا سیل تھا، ہم نے پروگرام بھی بند کر دیے، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، حکومت نے چھٹیاں کر دی۔ وہ خادم رضوی کا جو عرس کا دن آیا، اس سے 2 دن پہلے رب نے سموگ ختم کر دی۔ سارے قبر پرست دیکھا، بابے نے یہ ساری سموگ ختم کر دی، کیونکہ اس کا عرس کا دن، بابے نے یہ سموگ ختم کی۔ جو ہفتے سے امت بیماری میں مصیبت تھی، تو اس وقت بابا سویا ہوا تھا یا سیر پر گیا ہوا تھا۔ ایسے ہی اس برائی کو پھیلاتے کہ یہ خادم رضوی نے اپنے عرس پر آنے والوں کے لیے آسانیاں کر دی، اور جو رب کے گھر میں مسجد میں آ رہے تھے ان ایام میں رب نے تنگی کر رکھی تھی۔ کیا کہو، سوچئے گا ذرا۔ ابھی میں سن رہا تھا کہ جب انڈیا نے حملہ کیا تو علی حجویری نے باہر نکل کر سارے بم پکڑ کر دریا راوی میں پھینک دیے، اور میں نے کہا 65 کے بعد جب 71 کی جنگ ہوئی تھی، بابا جی کدھر گئے ہوئے تھے؟ انگلینڈ گئے ہوئے تھے، سیر پر گئے ہوئے تھے، جب جوتیاں پڑ رہی تھی، جب مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا تھا، جب امت کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، امت کے نہیں، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، جب مجیب اور بھٹو میں لڑائی ہو گئی تھی، جب قتل عام ہوا تھا، جب 90,000 فوجیوں نے نیادی کے کرنل جو تھا، چیف ہیڈ تو تھا، اس کے ساتھ ان کے سامنے ہتھیار پھینکتے تھے، اس وقت علی حجویری کہاں تھا؟ اب تو وہ بم پکڑ کر تمہیں جتوا رہا تھا۔ یہ جو برائی ہے نا، وہ ترک المنکرات، وہ ہٹلر نے صفائی کی نا یہودیوں کی۔ وہ کوکب کہہ رہا تھا پچھلے دنوں کہ سارے یہودی علی حجویری نے مارے اور کریڈٹ ہٹلر لے گئے، اور سارے گونگلو نیچے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں واہ کیا کمال ہو گئے، مارے ہٹلر نے، کریڈٹ مارے علی حجویری نے، اور کریڈٹ ہٹلر لے گئے۔ تو کریڈٹ نہ لے جانے دیتا، اسی کی گردن پکڑ کر مروڑ دیتا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ کون پوچھے ان سے کہ کہاں لکھا ہے، کس نے سنایا ہے، کون سا فرشتہ بابے سے مل کر تیرے پاس یہ وحی لے کر آیا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، جو چاہے کہہ دو، جو چاہے کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ تو نیکی کی اللہ سے درخواست اور برائی چھوڑنے کی رب سے درخواست۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اپنے پڑوسی کو، اپنے دفتر کے ساتھی کو، اپنے جماعتی کو، اپنے کلیگ کو ان غیر اللہ کے دروں سے ہٹا کر ایک رب پر جھکنے والا بنا دے۔ اس سے بڑی دنیا میں نیکی کوئی نہیں۔ یاد رکھیے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی، بھائیوں نے بھائیوں کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، ساری جائیداد بیچ دیتے ہیں علاج کر دیتے ہوئے، مقروض ہو جاتے ہیں، میرا بھائی بیمار ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ایک بھائی نے اپنے بھائی سے جو نیکی کی ویسی نیکی دنیا میں کسی بھائی نے نہیں کی۔ پوچھا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کر کے اپنے بھائی کو اللہ کا نبی بنوا دیا تھا۔
آج کے دور میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ان قبر پرستوں کو قبر پر جھکنے سے ہٹا کر مسجد میں جھکنے والا بنا۔ یہ برائی بھی ہے اور نیکی بھی ہے۔ برائی قبر پرستی ہے، وہاں سے ہٹا اور ایک اللہ سے مانگنے والا بنا، اور یہ نیکی ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، یہ دو کام ہے جو پیغمبر کو رب نے کہے مانگ تو کیا مانگتا ہے، اب اپنے لیے مانگ، یہ امت کے لیے سبق ہے۔ پیغمبر تو نیک کا کیا، پیغمبر تو امام الانبیاء، کون سی برائی ان کے قریب آ سکتی ہے یا کون سی نیکی وہ چھوڑ سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ نمبر 3، وحب المساکین، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ پیغمبر دعا مانگ رہے، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں، اور ہم مساکین سے صف میں بھی کوئی غریب آدمی ساتھ میلے کپڑے پرانے کپڑے پہن کر آ جائے تو کوشش ہوگی یہ کدھر سے آ گیا، یہ کدھر سے آ گیا ہمارے ساتھ۔ ہم پڑھتے تھے تو ایک ہمارے بڑے ناظمی جو ہمارے ناظم تھے، کھاتے پیتے آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، سفید داڑھی بڑی خوبصورت سیٹ کرتے تھے دائیں بائیں سے، قد کاٹ بھی بڑا خوبصورت، وائٹ سوٹ پہننا اور مسجد میں آ کر نا ایک پورا وائٹ رومال اپنے سیٹ کے سامنے بچھا لینا، بس جس نے آنا دائیں بائیں اپنے صف بندی کرے، بڑے تیار ہوتے۔ ہم نے دیکھتے تھے کمال کی نفاست تھی اس بندے میں، بہت خوبی تھی ان کی، لیکن ہم کہتے تھے یہ کبھی مسلح پر بھی نماز پڑھے نا، جس پہ ہم پڑھتے ہیں چٹائی پہ، کارپٹ تو نہیں تھے ہمارے اس وقت ہمارے مرکز میں، کبھی مسلح پر بھی آ جائے۔ ہم یہ دعائیں کرتے تھے کہ غریب جو مسلح پر پڑھتا ہے نا، انہیں پتہ لگے کہ مسلح کی اہمیت کیا ہے۔ بس پھر رب نے ایک موقع دکھا دیا، اس وقت ایک صف مکمل ہوتی تھی اور پیچھے کوئی آدمی آ جاتا، تو اگلی صف میں سے ایک آدمی کو پیچھے وہ اشارہ کرتا، وہ پیچھے آ جاتا، صف دوبارہ مکمل ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ایسا موقع مل گیا، میں ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا، جب سب مکمل ہوئی ان کی سیٹ آگے چلی گئی، میں ان کی سیٹ پر آ گیا۔ آج تو صف کے اوپر نماز پڑھیں گے نا، آج تو حب المساکین، جو مسکین لوگ نماز پڑھتے ہیں چٹائی پر پھٹے ہوئے کپڑے پر۔ اللہ اکبر۔ ہم شادیاں کرتے ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے، ذرا چیک کیا کرے ولیمے میں کوئی غریب آدمی آیا، حب المساکین، حب المساکین، کسی غریب کو دعوت دی ہے جو چپلے پہن کر آ جائے، سوچئے گا۔ اور اگر پوری تعداد میں ایک بھی مسکین نہیں تو یاد رکھیے گا اس دعوت پر اللہ کی پھٹکار اترتی۔ پیغمبر سوال کر رہے ہیں وحب المساکین، اللہم انی اسألک۔ نمبر 3، مسکینوں سے پیار۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ۔ دیکھو، مسکینوں میں زندہ رکھ، میرے ارد گرد مسکین ہی ہو۔ وہ مسکین ہی تھے نا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، وہ مسکین آدمی تھا نا نبینا، اور چودھری بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری نے کہا ان مسکینوں کو یہاں سے ہلاؤ، الگ بیٹھ کے ہم آپ کو یہ تھا کہ یہ مسلمان ہو جائیں کسی طریقے سے، قبر پرست ہے، یہ پتھروں کی عبادت کرنے والے۔ آپ نے مسکینوں کو اسے کہا ٹھہر جا بھائی، آسمان والے کو یہ بات ناگوار گزری، رب نے قرآن اتار دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ پیشانی پر بل لے کر آتا ہے کہ ایک نابینا آ کر سوال کرتا ہے، چودھری بیٹھتے ہی نہیں ہے نا۔ اور یہاں پیغمبر کی دعا کیا ہے؟ امام البانی اپنی صحیحہ میں اس کو لے کر آئے، کہا یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ۔ اللہ اکبر۔ ان مسکینوں سے یاریاں لگایا کریں، مسکینوں سے دوستی لگایا کریں،
مسکینوں کے پاس بیٹھا کریں، بیٹھا کریں۔ اللہ نے پیغمبر کو کہا ہے کہ بیٹھ ان کے پاس، بیٹھ جائے ان کے پاس۔ اللہ اکبر۔ اور ہم سلام گوارا بھی نہیں کرتے۔ یہ مدارس کے طلبہ، یہ مدارس کے طلبہ جو صبح صبح نکلتے ہیں گھروں سے ٹھنڈ میں، گرمی سردی تکلیف مصیبتیں، کیا کرتے ہیں؟ قرآن یاد کرتے ہیں۔ ان سے بڑا مسکین کون ہے؟ ان سے محبت کیا کر۔ فرمایا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، اور جب مجھے موت آئے تو میں مسکینوں میں فوت، مسکینوں کے اندر۔ اور جب میں قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے تو مسکینوں کے جھنڈ میں اٹھایا جائے، ارد گرد سارے مساکین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جو بھوکا وہاں بیٹھا رہتا تھا ایک حدیث کی خاطر، جو صدقے کی چند کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتا۔ یہ سوال کر رہے ہیں کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے؟ اللہ سے۔ یا اللہ میرے دل میں ان غرباء کی محبت ڈال۔ ہم تو لیڈ کلاس سے سلام لینا پسند کرتے ہیں، اور یہ وہ ہے جن کے دائیں بائیں رب کے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ دین پڑھنے والے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مالدار آدمی تھے۔ انہیں خیال گزرا کہ ان غریبوں پر اللہ نے مجھے فوقیت دی ہے، برتر آدمیوں میں۔ پیسہ ہے نا میرے پاس، پیسہ ہے میرے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم۔ یاد رکھنا ایسا سب سے خطاب ہے، تمہیں جو روٹی دی جاتی ہے نا، رزق، اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، اللہ ان غریبوں کی وجہ سے تمہیں روٹی بھی دیتا ہے، تمہیں پیسے بھی دیتا ہے۔ ایک آدمی نے آ کر شکایت کی نا، کہا یہ میرا بھائی ہے، بس اذان ہوتی ہے مسجد میں، اذان ہوتی ہے مسجد میں، قرآن پڑھتا رہتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا، اور میں سارا دن کماتے ہی رہتا ہوں، سارا دن کماتے رہتا ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ تجھے خبر ہے کہ رب تجھے رزق کی اس بچے کی وجہ سے دے رہا ہے۔ یہ جو فیکٹریاں چل رہی ہیں، یہ کاروبار چل رہا ہے، یہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں، یہ مال مل رہا ہے، یہ سب کچھ رب اس لیے دے رہا ہے تو کسی یتیم کی کفالت کرتا، تو کسی مدرسے کے بچوں کو سردی میں خیال رکھتا ہے، تو مسکین کے گھر میں راشن پہنچا دیتا ہے۔ تجھے جو رب نے یہ عہدے دے رکھے ہیں، یہ عزتیں جو سرفرازیاں مل رہی ہیں، تو غرباء کا خیال رکھتا ہے، ان غریبوں کی وجہ سے رب تیرا خیال رکھتا۔ اور یہ پیغمبر دعا کر رہے ہیں وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ، کہ اللہ مسکینوں کے کیسے مدد کی جاتی ہے غریبوں کی وجہ سے۔ بھائی غریب ہے اور ایک بھائی امیر ہے، وہ بھائی کا سارا نظام سنبھالتا ہے، اور وہ مسجد اور قرآن اور تلاوت۔ شارحین لکھتے ہیں یہ غریب جب کھانا کھا لیتے ہیں، یہ کھانا دینے والے کے لیے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، رب ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا۔ یہ کہہ دیتے ہیں یا اللہ جس نے یہ سارا بندوبست کیا ہے، چلا دے اس کی فیکٹری ایک اور۔ اس لیے مدد کی جاتی ہے۔ اور نمبر دو، یہ دین پڑھنے والے مسکین لوگ یہ ریاکار نہیں ہوتے۔ ریاکار تو پیسے والا ہوتا ہے اکثر، نہ ان کے پاس پیسہ، نہ لباس، نہ بیٹھنا، نہ سونا، نہ کوئی کھانا اچھا۔ یہاں ریاکاری کیا کرنے آئے گی؟ ریاکاری تو ہم جیسوں میں آئے گی، کھانے والے، پینے والے، پہننے والے۔ ہمارے اندر ریاکاری کا بیماری جو ہے یہ ہمارے اندر آئے گی کہ ہم نے پیسے دیے لوگ دیکھیں، ہمیں عہدہ ملا لوگ دیکھیں، ہمیں فیکٹری مل گئی ہے، گھر۔ ان کے پاس ریاکاری کا، جب یہ بغیر ریاکاری اور دکھلاوے کے رب کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ کے ہاں ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑا مار کا سر کیا اور میں نے 2 فیکٹریاں بنا لی ہے، نہیں۔
یہ جس غریب کے ساتھ تو احسان کر رہا ہے یہ اس کی دعائیں جا رہی ہیں اور تیرا گھر چل رہا. یاد رکھیے گا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے کہیں تلاش کرنا ہو تو دیکھو غریبوں کے گھر کا ہے، میں وہیں آگے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کمزور لوگوں میں مجھے تلاش کرو. کیا معنی؟ اگر تم میری رضا چاہتے ہو کہ پیغمبر راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے تو غریبوں کی مدد کیا کرو، غریبوں کو پانی پلا دیا کرو، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو. کیوں؟ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. والذین آمنوا، جو اہل ایمان ہیں وہ نیکی کرنے والے. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے دوسرے پارے کی. تو پیغمبر کی یہ دعا وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اے اللہ مجھے معاف کر دے. پیغمبر فرما رہے اللہ اکبر. کوئی ہے ان کے ذمے کوئی شے؟ 100 مرتبہ ڈیلی رب سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ معافی، اور ہم یا اللہ رحم کر دے. اللہ نے کہا نا مانگ ہے محمد جو مانگنا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، یا اللہ معاف کر دے. آئے خائے. اور قیامت کے دن رو رہے ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے فرشتہ آئے گا ما یبکیگا، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو پیغمبر ایک ہی بات کہیں گے رب امتی، میری امت کی وجہ سے میں، میری امت پھنسی ہوئی ہے، میری امت پھنسی ہوئی ہے. اور امت آج نہ نماز پڑھنے کے لیے تیار، نہ کوئی توحید سمجھنے کے لیے تیار. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنا چاہے، آزمائشیں، اس سے پہلے مجھے موت دے دے، میں فوت ہو جاؤں. لوگ کہتے ہیں نبی فوت ہی نہیں ہوتا. نبی تو بہت بڑی ذات ہے، شخصیت ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا ملنگ شاہ نہیں فوت ہوتا، یہی جاگا ہوا ہوتا ہے اندر بھی باہر بھی. جیسے باہر تھا، ایک آدمی نے کہا نا جی باہر کم سنتا تھا، اندر جا کر زیادہ سنتا ہے. زندہ لاکھ کا اور مرا ہوا 1.25 لاکھ کی جو کہاوت مشہور ہے. یا اللہ فتوفنی. کتنے بڑے فتنے آج، اللہ اکبر. فتنوں کی بھرمار ہے. پھر وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ. اے اللہ میں تجھ سے محبت کا سوال کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کی محبت جس کو نصیب ہو جائے. اور اہل ایمان والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو رب کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. سوال کر رہے ہیں پیغمبر، سبق دے رہے ہیں امت کو، رب سے محبت کیا کرو. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں رب سے محبت کیسے ہوگی؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم محمدی بن جاؤ گے تو رب تم سے محبت کرنے لگ جائے. آسان سا نسخہ ہے. کیوں کسی کی خاطر نہ کسی پیر نے چھڑانا ہے، نہ کسی امام نے چھڑانا ہے، نہ آپ نے مجھے چھڑانا ہے، نہ میں نے آپ کو چھڑانا ہے. آسان سا نسخہ ہے. کسی کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کریں، کسی کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کریں. نبی کے پیچھے چل پڑے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. او اہل ایمان تم میں سے کوئی اگر مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ جائے، تو یاد رکھنا اللہ ایسے بندے لے آئے گا، ایسی قوم لے آئے گا جس سے رب محبت کرے گا، وہ بندے رب سے محبت کریں. یہ سوال کیا جا رہا ہے محبت کا، یہ سوال کیا جا رہا ہے. پیغمبر سوال کر رہے ہیں. اور میں
پیغمبر کہہ رہے ہیں میں ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے. نبی کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں معنی کیا ہے؟ اہل ایمان کے ارد گرد بیٹھا کریں، سوسائٹی چیک کریں، اٹھنا بیٹھنا چیک کریں، اہل علم کے گرد بیٹھا کریں. یہ تعصب کی اینک اتار دیں، دیکھا کریں یہ نمازی ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، یہ توحید پرست ہے، یہ بدعتی نہیں ہے، یہ سنت پر چلنے والا ہے. بیٹھ جائیں اس کے پاس، رب کی رحمت اتر آئے گی. وہ حدیث میں آتا ہے نا، فرشتے لے کر گئے، اللہ نے پوچھا، بڑی لمبی حدیث ہے مختصر کر دو. بندے کیا کہہ رہے تھے؟ بندے کہہ رہے تھے یا اللہ جنت دے دے، جہنم سے آزاد کر دے. کہ جاؤ گواہ جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا. کہ یا اللہ ایک بندے کو وہ سبق سننے نہیں آیا تھا، قرآن سننے نہیں آیا تھا، مسجد میں ویسے ہی آ گیا تھا، جس بندے سے کام تھا اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ بھی انتظار میں بیٹھ گیا، نہ نیت میں سبق سننا تھا نہ کوئی. اور میں جاؤ میرے جو اللہ کے جو دوست ہیں، میرے جو دوست ہیں، جاؤ ان کے جو پاس بیٹھ گیا اس کو بھی میں معاف کر دوں. تو ان مسکینوں کے ساتھ، ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھا کرو. اور ولی نے نہ بنا لینا جو چرسی اور شرابی اور زانی، جو یہ ولی نہیں ہوتے. یہ تو پورا مافیا ہے قبر پرستوں کا، جنہوں نے پوری امت کی اکثریت کو جکڑ کر رکھا ہوا ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ. ایک آیا دیہاتی اور پوچھا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے اسے کہا ما اعددت لها، تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کی، کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ قال، وہ کیا کہتے ہیں؟ حب اللہ ورسولی، تیاری تو کوئی نہیں، میں رب سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میرے موضوع سے متعلقہ بڑی خوبصورت حدیث. تیاری کوئی نہیں ہے لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. جب اللہ کا نام آ جاتا ہے پھر میں باپے کے نام کی نیاز حرام سمجھتا ہوں. جب نبی سے محبت کرتا ہوں پھر نماز بھی نبی کے طریقے کی پڑھتا ہوں. دیکھو پھر جو نبی کہتا ہے میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں. قال، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انت مع من احببتا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. کل قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا، نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا. یہ ساری پیغمبر کی یہ دعا ہے جو میں نے آپ کو سنائی. اور وحب عمل یقرب الی حبک، میں ایسی نیکی چاہتا ہوں جو نیکی تیرے قریب کر دے، تیرے قریب کر دے. تو یہ اللہ سے محبت کیا کرے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر نے ایک فوجی دستہ بھیجا، اس کے ایک امیر بنا دیا. وہ جب بھی نماز پڑھتا نا، نماز پڑھاتا تو آخر میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ہر رکعت میں قرآن کہیں سے پڑھ رہا ہے، ترتیب پلٹ گئی ہے. جو لوگوں کے ہاں یہ غلط فہمی ہے ترتیب پلٹ گئی تو سجدہ سہو ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا. آگے شکایت لگا دی، شکایت لگا دی. آپ نے بلا لیا اور اسے پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے، قل هو اللہ احد. آپ نے فرمایا سچے پیغمبر نے، رب تجھ سے محبت کرتا. او اہل ایمان، یہ سورت اخلاص توحید ہی توحید صلی اللہ علیہ وسلم.